ڈی سی پشاور کی کہ چترال میں اس طرح ہو گیا ہے، تو پھر مجھے بتایا گیا کہ ہیلی آپ کے پاس گھنٹے میں پہنچ رہا ہے۔ سر امیڈیٹلی LRH کا جو پروٹوکول ہے ایمرجنسی کا، دیٹ از ایکٹیویٹیڈ ود دا کوآرڈینیشن آف دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ود دا کوآرڈینیشن آف دا پولیس، کیپنگ ان مائنڈ دیٹ دا وزٹ آف دا آنریبل پرائم منسٹر واز آلسو یسٹرڈے اینڈ دا 14 اگست کہ اٹ واز اے ہیل رش بہت زیادہ تھا اور ہم نے کسی چیز کو روکا نہیں۔ امیڈیٹلی سیکٹری ریلیف صاحب نے آرڈر کیا DG 1122 ان کانٹیکٹ، ہم نے پہلے پلاننگ کی، اس نے کہا کہ خالد میں اس کو پک کر لوں گا، تم اپنی تیاری پکڑو، مطلب کہ پک کرنے میں اگر پک میں کرتا تو پھر میری کافی ہرڈل ہوتے، مگر ونس وی ڈیسائیڈیڈ 1122 نے وہاں پہ بہت زیادہ سپورٹ کیا، آرمی نے بڑا سپورٹ کیا، DC چترال بہت ایکٹیو رہے سر۔ جب انہوں نے کہا سر نے 10، میں نے کہا سر 12 ایمبولینس، سر نے کہا 14 ایمبولینسز immediately deployed in an airport. First it was decided کہ یہ قلعہ بالا حصار پہ اترے گا، تو قلعہ بالا حصار کے لیے پھر میں نے ان کے اور DG صاحب نے آپس میں وہ کیا کوآرڈینیشن کیا، جمیل اعظم کوآرڈینیشن ہم نے کی کہ اگر قلعہ بالا حصار میں اترتا ہے تو ہم نے اس کو کیسے لینا ہوگا، اگر یہ پھر پتہ لگا کہ یہ ہیلی بڑا ہے تو یہ ادھر جائے گا، قلعہ بالا حصار نہیں اترے گا۔ سر ٹو کاٹ اٹ شارٹ 6:08 پر وہاں سے ہیلی اٹھا، سر پہنچ چکے تھے ہمارے ساتھ، ہم مندری کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر آپ آئے۔ میں نے ان کو کوئی 5 بجے کے قریب میں نے کوئی ہلچل دیکھی ریگارڈنگ مین روڈ کی طرف، تو میں نے دیکھا، میں نے وائرلیس پہ پوچھا، میں نے کہا یار یہ لوگ مجھے کوئی اب وہ لگ رہے ہیں یہاں کے نہیں لگ رہے، اور ان کی وہ ان سے افسردگی اسے۔ دین مائی مینیجر وینٹ اینڈ اس نے کہا کہ یہ تو وہی ان کے وہ پہنچ چکے، دین وی ریسیو دیم، وہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ ان کو ہم نے کیسے کیٹر کیا، وہ یہ اچھا بتا سکیں گے۔ سر اس کے بعد جب ہیلی وہ پڑا، ہماری پوری ٹیمیں کنسلٹنٹس پلس TMOs پلس ایڈمنسٹریشن پولیس اینڈ 1122 ہر کوئی اپنے اسپاٹ پہ تھا۔ ایٹ 6:35 سر سیز کے ویزیبل نہیں ہے تو ہیلی واپس چلا گیا، ہیلی اڑ چکا تھا ایک بار میرے خیال میں لواری سے واپس گیا، تو سر ادھر ہی پھر ہم وہ ہو گئے۔ دین وی اسٹارٹ سٹنگ ود دیم کہ ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، کس طرح ہم کونسل کریں، کس طرح وہ کریں۔ اس کے بعد سر ڈیسیژن فرام دا سر سائڈ کہ خالد وٹ وی کین ڈو ناؤ how to support the doctors in Chhatral. So then we start our computers and then we start with the Dr. Shamim, Dr. DHO there, then MS there, then ان کے ڈاکٹرز۔ رات کو پھر میری ٹیم تقریباً جب سر اور نکلے تو 9 بج رہے تھے، میں جب نکلا تو 9:45 بج رہے تھے، جب یہ لوگ نکلے تو اس وقت ہماری 3 بندے جو ڈائریکٹر ایمرجنسی سے آپ ملے، انہوں نے تقریباً 40-45 منٹ 4-5 پیشنٹ کے متعلق ان کے ساتھ پوری وہ کی بات کی کہ اس کو یہ چیز کر دو، اس کو یہ چیز کرو، مگر کیپنگ ان مائنڈ کہ اویلیبل ریسورسز جو چترال میں ہیں یہ پورا بریف بتانا اس لیے سر ضروری ہے کہ سر یو ول دین CM صاحب کو بتانا۔ اس کے بعد سر DC پشاور اینڈ سر سپورٹڈ می الاٹ، ان کی ہم نے ارینجمنٹس کروائی رہنے کے لیے، ارینجمنٹس ہماری ہو گئی، ان کو ہم نے ڈراپ کر دیا، ایون انہوں نے وہیکلز بھی مجھے دی ان کو لے جانے کے لیے، 2 ان کے پاس وہیکلس تھی مگر ہم نے ان کو وہاں پہ لے کے گئے، وہاں پہ رہے، جس طرح وہ یہ لوگ آپ خود بتا دیں گے۔ رات کو 1:30 بجے اگین میری چیٹ ہوئی DC صاحب کے ساتھ، DC صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بچی ہماری فجر کے نام سے ہے، اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کو ہم رسک نہیں لینا چاہتے۔ میں نے حامد سے کہا، حامد نے کہا کہ اگر صبح گھر میں کنفرم نہیں ہے 6 بجے تو موو۔ ادھر سے سر نے بتایا 112 کی ایمبولینس تیار تھی اینڈ دے ریچ ٹو اس ایٹ 8:32 in the morning، مگر جب وین دے ہٹ مردان تو ایٹ دیٹ ٹائم فرام دیٹ ٹائم سر اینڈ DG 1122 میرے ساتھ کانٹیکٹ میں کہ دے پاس مردان، دے پاس رشک، دے پاس چارسدہ، وین دے ور کمنگ ادھر آ گئے۔ لکیلی اللہ کا کرم ٹھیک ہے، تکلیف ہے، بچی کی 4 جگہ فریکچرز ہیں، مگر الحمدللہ ابھی تک شی از اسٹیبل اور اس کو ابھی تک کسی آپریشن کی ضرورت ہی نہیں، انشاءاللہ اللہ کرے کہ آگے بھی۔ ریسٹ جو دوسرا آپریشن تھا، جو آج کا آپریشن تھا، اچھا رات کو 1:30 بجے جب وہ بات ہوئی تو میں اور حامد جاگ رہے تھے، ہم نے ڈسکس کیا تو ہم نے اور ٹیم کو نہیں وہ کیا۔ سر کو صبح 4 بجے اطلاع ملی تو سر نے کہا کہ دے ول ہٹ اراؤنڈ 9-10، تو ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے فریش ڈاکٹرز بھی آئے ہوں گے تو ہماری ٹیمیں برابر۔ پھر یہاں کا جو ابھی والا آپریشن تھا تو تھرو آؤٹ DC صاحب کے ساتھ میں اور شبیر بھائی ہم اکٹھے بیٹھے تھے، 3-4 گھنٹے ہم نے ڈائریکٹر صاحب ہم نے بڑا آپریشن کو خود مانیٹر کیا، وہاں سے فلائٹ ٹوڈے دعائیں کر رہے تھے کہ آ جائے۔ آخری فلائنگ میں جمیل کے ساتھ، جمیل از دا پرسن، ہی از دا ہیرو آف دیٹ آل دا تھنگ،
کہ ایک اکیلے اس میں سب بچوں کو ہینڈل کیا، فیملی سے ہے، اور مطلب اس کا ماشاءاللہ میں نے اس کو کال اس لیے کی تھی صرف کہ میں اس کو جیسا پکا کو ٹیم کے ساتھ کہ وی آر وتھ یو جیسا آپ پہنچے، اور پوری رات انہوں نے جس طرح گزاری اس طرح پوری گورنمنٹ ہماری ان کے ساتھ رہی ہے۔ ابھی سر میری آپ سے 2 گزارشات ہیں سر، آپ سے ان کے بہاف پر 2 گزارشات ہیں، اور ایک میں وہ ریکویسٹ کروں گا آپ کو سے۔ 2 گزارشات یہ ہیں کہ سر مجھے آج کے لیے ان کی جگہ چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، دا سیم تھنگ، اس وقت ان کی تدفینیں بھی رکی ہوئی ہیں علاقے میں۔ ان میں سے شبیر بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم میں سے کچھ چند بندے جائیں گے، میں نے کہا چند آپ بالکل جا سکتے، جو رکیں گے وہ مجھے ٹائم بتا دیں گے، ہم ان کے ارینجمنٹس کر لیں۔ دوسرا سر مجھے یہ چاہیے کہ آج نہیں، کل، پرسوں، ترسوں اگر ہمارے مریض اسٹیبل ہو جائیں، ان کو شفٹ کرنا ہوگا تو ان کی مجھے ایمبولینسز چاہیے ان کے گھر تک، یا جدھر یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں وہ مجھے چاہیے۔ یہ 2 ریکویسٹس ہیں، اور ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، جب تک مجھے ڈاکٹر نے نہیں کہا ہوگا کہ اس کو ڈسچارج کر دیں تو آپ مجھے کوئی ضرورت نہیں ڈالیں گے، اور یہ میں کمٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے فل مجھے سپورٹ بھی ہے، انسٹرکشن نہیں ہے، اگر یہ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے لوکل گورنمنٹ کے اور انفارمیشن کے اور سر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے ان کی پوری سپورٹ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک چیز بھی باہر سے لانی نہیں پڑے گی، ایک چیز بھی، اللہ کرے کہ بچوں کو کوئی بھی ضرورت نہ پڑے، مگر جو بھی کچھ چیزیں ہوں وہ ساری یہاں سے ہوں۔ سر دیز ٹو اینڈ دین سر پلیز پورے خیبر پختونخوا میں صرف حکومت کی بات نہیں کروں گا، پورے خیبر پختونخوا کا بچہ آپ کے ساتھ غم میں برابر کا شریک ہے، اور اللہ یہی سے ہم انکوائری آرڈر کر رہے ہیں کہ وہ جس کی بھی غفلت ہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایک جو جتنی بھی بریفنگز ہوئی ہیں، کل میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ریلیف ریہیبلیٹیشن اور سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، پاکستان آرمی کا بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر کا بندوبست کیا۔ میں خود چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، کور کمانڈر صاحب کے ساتھ، تو ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے کوارڈینیشن میں یہ کیا۔ آپ کا سانحہ یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن ایک بات الحمدللہ آپ کو یہ کمی محسوس نہیں ہوئی ہوگی کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی غفلت گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے یا لوکل کمیونٹی نے جو آپ کو اسسٹ کیا ہے۔ میں اسپیسیفکلی شکریہ ادا کرتا ہوں ریلیف ریہیبلیٹیشن اور سیٹلمنٹ، بڑا زبردست طریقے سے اس پورے سچویشن کو ہینڈل کیا، اور پھر جو ڈاکٹر خالد صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے LRH کی، وہ 24 آورز اس پوری آپریشن کو وہ دیکھ رہے تھے۔ یقیناً سانحہ آپ کا بہت بڑا ہے، ہمارا بلکہ آپ کا نہیں، یہ ہمارا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ جمیل نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا وہ بھی قابل ستائش ہے، اور یہ میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، آپ کے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی، تو آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ یہ جو آپ کے جو ڈاکٹر صاحب کے جو کنسرنز ہیں، یہ چھوٹی باتیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کے لیے سٹے کا بھی، آپ کی اکوموڈیشن کا بھی، آپ کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی، جو آپ کے ایشوز ہیں، اگر کسی بھی لیول پہ اگر پرسنلی آپ کو کوئی اسسٹنس چاہیے تو وہ بھی ہم کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ کی پوری ٹیم کا جس اچھے طریقے سے آپ نے پوری سچویشن کو، آپریشن کو ہینڈل کیا اور کوارڈینیشن میں رہے، آپ کے ساتھ بھی یہ رابطے میں کی، اور کسی جگہ پہ کوئی بھی ہیپ ہیزرڈ کچھ نہیں ہوا، بڑا پلان طریقے سے۔ آپ سے ایک دفعہ پھر سے التجا ہے ہماری کہ آپ اپنے حوصلوں کو برقرار رکھیں، جیسے جمیل بھائی نے پوری سچویشن کو خود اچھے طریقے سے بہادری کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ، انشاءاللہ جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہم اس سے اوور اینڈ ابو جائیں گے۔ ایک تو ہماری ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں، چیف سیکرٹری صاحب خود اس پوری سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو ایک تو ہماری ذمہ داری ہے اور ایک ہماری روایات ہے۔ ہم مہمانوں کو، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، ہم مہمانوں کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، وزیر زادہ صاحب ہیں آپ کے ساتھ، سیکرٹری صاحب خود صبح 4 بجے تک انہوں نے خود مانیٹر کیا ہے، پھر اس کے بعد جب آپ کی جو ایمبولینسز پہنچی ہے یا ہیلی کاپٹر پہنچا ہے، ان کو بھی انہوں نے خود ساری سچویشن کو دیکھا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کسی جگہ پہ کوئی غفلت نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ جو آپ نے جمیل، جو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ہم فلی انڈورس کرتے ہیں۔ میں ابھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہاں سے اٹھ کے انشاءاللہ میں DC سے بات کرتا ہوں کہ وہ فوراً اس کی انکوائری کرے، اور جس کی بھی کوتاہی ہے، یہ میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ باقی کسی بھی قسم کی آپ کو انشاءاللہ کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی۔ ساری ٹیم
ریسکیو 11122 نے جس زبردست طریقے سے اس پوری سچویشن کو دیکھا ہے، آپ ہمارے ہیروز ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں، ڈاکٹرز نے آلریڈی ہمارے کورونا میں جو خصوصاً LRH کے جو انتظامیہ ہے ڈاکٹر خالد کی سربراہی میں، اور اس کے بعد جو ہے ریسکیو 11122 نے اور ڈاکٹر کمیونٹی نے ہماری جس طرح، آپ سیویئرز ہیں ہمارے، ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے، آپ ہیروز ہیں ہمارے. اور یہ ہم آپ کو کسی قسم کی اکنالجمنٹ یا ریوارڈ ہم نہیں دے سکتے. آپ ہماری تاریخ میں انشاءاللہ، ہماری ہسٹری میں آپ کا نام لکھا جائے گا. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے حوصلے کو برقرار رکھنا ہے. جب آپ کو جو بھی سچویشن میں کسی بھی قسم کی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہو، میں خود ابھی وزیر اعلیٰ صاحب پشاور سے باہر گئے، صبح انہوں نے جو پرچم کشائی کر رہے تھے اس وقت بھی مجھے انہوں نے کہا، میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطے میں تھا، وزیر اعلیٰ صاحب خود جو ہے میرے ساتھ اپڈیٹ میں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ میرے ساتھ میسیجز میں رابطے میں تھے کہ جی کسی بھی قسم کی اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی شکایت ہوئی تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ عظیمت کی بات ہوگی. ایک دفعہ پھر سے میں نے تو زخمیوں کو دیکھا، دلی طور پر بہت دکھ ہے ہم سب کو، اور ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کرے جنہوں نے آپ کی ہیلپ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ ریلیف ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ادھر کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے جتنے لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، اور اس کا جزائے خیر ان کو انشاءاللہ اسی زندگی میں ملے گا. آپ سب کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں سر کے بات آپ آگے نہیں کروں گا. اور یہ ہاسپٹل کے بڑے مشہور ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ہمیں پروٹوکول دیا ہے، بہت ہی اچھا انتظامات ہے، ہمیں بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے. انتظامیہ کی طرف ڈاکٹر خالد صاحب نے ہمیں بھرپور جو ہے نا کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے بڑی عزت کا مظاہرہ کیا ہمارے ساتھ. سلام ہے ان کو، ان کی ٹیم کو، بڑا اچھا انہوں نے رسپانس دیا ہمیں.